باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ پروردگار نے ہر شخص سے جس معاملے میں حساب لینا ہے اور ہر بندے کو پروردگار کی بارگاہ میں جس معاملے کا جواب دہ ہونا ہے، بے شک حقوق اللہ میں پروردگار کی مرضی ہے وہ جس کو معاف کرے، جس کو سزا دے، جس کو جنت عطا کرے، جس کو جہنم عطا کرے، مگر حقوق العباد ایسے ہیں کہ جو بندوں کے حقوق ہیں، جب تک ان بندوں کے ساتھ معاملات کلیئر نہ کیے جائیں جن کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، اس بندے سے ہم معافی نہ مانگیں اور اپنے معاملے کو صاف نہ کروائیں، پروردگار کی ذات ان گناہوں سے ہمیں معافی عطا نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے زیارت کے شوقین ہم چاہتے ہیں کہ مولا جل ظہور فرمائیں اور ہم سب مولا کے معاون اور مددگار بن سکیں، ان کی سپاہ میں شامل ہونے کے قابل بن سکیں۔ اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل فقط یہ ہے کہ انسان کسی انسان کی مدد کرے، مومن اپنے مومن بھائی کی مدد کرے، جو اس کے لیے کر سکتا ہے معاملات کرے۔ کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے کسی مومن کے کام آنے کا، کسی اپنے بھائی اپنے عزیز کے کام آنے کا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کا، کہ ایک شخص پیسے اکٹھے کر کے خواہش اس کے دل میں یہی ہے کہ میں جاؤں خانہ کعبہ اور حج کروں، پورا سال پیسے اکٹھے کرتا رہا اپنے حج کے سفر کی تیاری کے لیے۔ اونٹوں پہ قافلے جایا کرتے تھے لوگ، پیدل سفر کیا کرتے تھے، پرانے وقتوں کا یہ واقعہ۔ اس نے پورا سال پیسے اکٹھے کیے، ساتھ اس کا بھائی بھی پیسے اکٹھے کر رہا تھا، دونوں بھائی اکٹھے قافلے کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے حج کرنے کے لیے گئے۔ رستے میں ایک مقام پر قافلے نے پڑاؤ کیا، خیمے لگے۔ اب وہ شخص جو پورا سال اس کوشش میں تھا کہ میں حج کے لیے جاؤں اور پیسے اکٹھے کرتا رہا، وہاں پر پڑاؤ جہاں پہ ڈلا وہاں پر کھانا کھایا، پانی پیا، فارغ ہو کر اس نے ذرا چاہا کہ میں ارد گرد کے علاقے میں تھوڑا سا گھوم کے آؤں، دیکھ کر آؤں کہ یہ بستی کیسی ہے، یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو باحجاب ہے اور وہ کچرے میں سے کوڑا کرکٹ جہاں پہ لوگ پھینکتے وہاں پر سے ایک مردہ مرغی کو اٹھاتی ہے اور اپنے برقعے میں چھپا کر روانہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کس قدر یہ غلط اور گناہ والا کام کر رہی ہے کہ یہ حرام چیز گھر لے کے جا رہی ہے یا کسی کو بیچنے کے لیے جا رہی ہے۔ یہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، ابھی اس کو پکارے یا اس کو روکے اس سے پہلے وہ اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ اس نے بند کر لیا۔ اور جب دروازہ بند کیا تو اس شخص نے یہ محسوس کیا کہ گھر سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور سب بہت خوش ہیں کہ آج ہماری ماں ہمیں گوشت کھلائے گی، ہماری ماں مرغی لے کر آئی ہے، اور کھانے کا انتظار اور جستجو میں وہ بچے ہنس بھی رہے تھے، بول بھی رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم کھانا کھائیں گے اور ہماری بھوک جو ہے وہ اترے گی۔ کہتا ہے میں نے دروازے پہ دستک دی اور خاتون باہر آئی تو میں نے اس کو پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہا تو نے مردہ مرغی کو اٹھایا ہے اور بچوں کو کھلانے لگی ہے، اس کو پکانے لگی ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس عورت نے کہا بے شک یہ تیرے لیے حرام ہے لیکن میں جانتی ہوں یہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے حلال ہے۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز حرام ہے وہ میرے لیے بھی حرام ہے، وہ مسلمان ہونے کے ناطے تیرے بچوں کے لیے بھی حرام ہے، وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں ایک سید زادی ہوں، میں 3 دن سے بچوں کو بہلا رہی ہوں، کبھی پانی کے ساتھ، کبھی کسی چیز کے ساتھ، کہ آج کھانا آ جائے گا، کل کھانا آ جائے گا۔ میں ایک مسلمان کے دروازے پر گئی ہوں، کسی نے میری حاجت کو پورا نہیں کیا، میں نے تنگ آ کر یہ کام کیا ہے۔ اے بندہ خدا تو اپنا کام کر، میں جانتی ہوں کہ پروردگار نے ایسے حالات میں میرے پہ اس کو حلال کیا ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور یہ بندہ خدا اپنے قافلے کی طرف واپس چل پڑا جہاں پہ پڑاؤ تھا۔ وہاں پہ جا کے انتہائی کشمکش میں تھا، پریشان تھا کہ ایک سید زادی ہے، ایک مومنہ ہے جو 3 دن سے بھوکی ہے، اور اس وجہ سے کہ کسی مسلمان نے، کسی مومن نے اس کی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو آج حرام کھلانے کے لیے تیار ہو گئی۔
اس شخص نے جو زاد راہ لیا ہوا تھا، حج کے لیے جو پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام اٹھائے، سارا سامان اپنا اٹھایا، سارا زاد راہ اس خاتون کے دروازے پہ دستک دی اور اس خاتون کو پیش کیا اور کہا کہ اے مومنہ، اپنے بچوں کو حرام غذا نہ کھلانا، یہ بچوں کو دے، یہ پیسے ہیں، اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر۔ اپنے قافلے میں واپس آیا اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میرا حج کا ارادہ بدل گیا ہے۔ کہا تو پورا سال اس کے لیے جستجو کرتا رہا، اس کے لیے تگ و دو کرتا رہا۔ کہا نہیں بھائی، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا ارادہ بدل گیا، میں گھر واپس چلتا ہوں، تم حج کر کے آؤ، پروردگار تمام قافلے کو سلامت رکھے۔ یہ شخص اپنے گھر واپس آ گیا۔ قافلہ حج کر کے جب واپس آیا، تمام افراد جو علاقے کے تھے وہ حاجیوں کے استقبال کے لیے پہنچ گئے کہ حاجی آ رہے ہیں، اور شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ جو حج کرنے نہیں نہ جا سکتا، وہ جو حج کر کے آیا ہے اس کی زیارت کے لیے ضرور جائے۔ معصومین نے بے حد ثواب اور اس کا بے حد اجر بتایا ہے۔ تمام صاحبان جہاں پر ان کی زیارت کے لیے آئے، یہ شخص بھی اپنے بھائی کو ملنے کے لیے اور باقی قافلے والے ممبران کو ملنے کے لیے آ گیا۔ اس نے ایک شخص کو گلے لگایا، مبارک دی، آپ کا پروردگار حج قبول کرے۔ آگے سے وہ پلٹ کے کہتا ہے تجھے بھی مبارک ہو، پروردگار تیرا حج بھی قبول کرے۔ یہ بڑا حیران ہوا، کہا شاید اس کو کوئی شبہ ہے، جو میرے سے ملتی جلتی شکل وہاں پر اس نے دیکھی ہوگی، اس لیے مجھے حج کی مبارک دے دی۔ دوسرے بندے کو ملا، تب بھی اس نے یہ کہا کہ آپ کا حج مبارک ہو۔ اس نے پلٹ کے جواب دیا پروردگار آپ کا حج بھی مبارک کرے اور قبول و منظور فرمائے۔ یہ تجسس اس کا بڑا، مگر خاموش رہا۔ جب تیسرے فرد کے گلے لگا اور اس کو حج کی مبارک دی تو تیسرے شخص نے بھی آگے سے یہی کہا کہ تجھے بھی مبارک ہو، اور اس سے بڑھ کر جو اس نے جملے بولے، اس کی حیرت کی انتہا ختم ہو گئی کہ اس نے کہا کہ تو کدھر رہ گیا تھا جب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب کھڑے تھے؟ تو نے ایک امانت مجھے پکڑائی تھی کہ یہ پکڑ، میں زیارت کرتا ہوں تو واپس لے لیتا ہوں۔ وہ امانت تو نے دی، پورا رستہ میں تجھے ڈھونڈتا رہا تو مجھے ملا ہی نہیں۔ اس نے کہا امانت کون سی ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ وہ گھبرایا ہوا پریشان اس امانت کو لے کر اپنے گھر آیا اور کھول کے کیا دیکھتا ہے، اتنی ہی رقم تھی جتنی اس نے اس مومنہ کی مدد کے لیے دی تھی۔ اتنے ہی پیسے جو اس مومنہ کی مدد کے لیے دیے تھے، اس سیدزادی کی مدد کے لیے دیے تھے، اتنی ہی رقم اس کے ہاتھ میں تھی۔ اور وہ روتا ہوا، پروردگار کا شکر کرتا ہوا، پروردگار کی عنایتوں کا شکر ادا کرتا ہوا، جب اس کی آنکھ لگی، خواب میں جناب سرور کائنات کا دیدار ہوا۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ارشاد فرمایا کہ بندہ خدا، تو نے جس مومنہ کی مدد کی ہے، یہ اس کی دعا کا اثر ہے کہ جب تو حج کا ارادہ ترک کر کے واپس آ گیا، پروردگار نے تیری شکل کا ایک فرشتہ خلق کیا جس نے تیرے نام پر وہاں پر حج کیا، اور میں نے اس بندے خدا کو یہ پیسے پکڑائے تھے کہ وہ جو مدد کرتا ہے سیدزادیوں کی، سید سادات کی، مومنین کی، جاؤ اس کی حاجت جو ہے، جس نے پیسے اکٹھے کیے تھے اس کو واپس کر کے آؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ تیرے لیے یہ پیسے بھیجے ہیں، اور یاد رکھ اگلے برس تیرے پاس استطاعت ہو یا نہ ہو، تیرے پاس رقم ہو یا نہ ہو، تو حج کر سکے یا نہ کر سکے، یاد رکھنا قیامت تک تیری شبی جو پروردگار نے فرشتے کو دی تھی اور خلق فرمایا تھا، قیامت تک تیرے نام کا حج کرتا رہے گا۔ پروردگار ہم سب کو اپنے مؤمن بھائی بہن کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدارا ہم سب کو پروردگارا بصدقہ محمد اور آل محمد، دین محمد اور آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔